برسیسا کا واقعہ شیطان کے فریب کے خطرات اور گناہوں کا سلسلہ رد عمل کے حوالے سے اسلامی روایت میں ایک مشہور احتیاطی واقعہ ہے، جسے اکثر سورۃ الحشر 59:16 سے متعلق بحثوں میں نقل کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے ایک وقف طویل مدتی عبادت گزار برسیسا کو شیطان نے بتدریج زوال کی طرف مائل کیا، جس سے بہکاوے، قتل اور بالآخر شرک یعنی شرک ہوا۔ واقعے کے اہم پہلو ابن الجوزی نے روایت کیا ہے۔ ٹریپ 3 بھائیوں نے اپنی بہن کو متقی عبادت گزار برسیسا کے پاس چھوڑ دیا جب وہ جنگ کے لیے گئے تھے۔ بتدریج زوال، شیطان نے برسیسا کو آزمایا اور اسے قدم بقدم عورت کو کھانا لانے سے لے کر اس کے ساتھ بات کرنے، زنا یعنی زنا کرنے اور اسے حاملہ کرنے تک لے گیا۔ قتل اور چھپانا، اپنی گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے برسیسا نے عورت کو قتل کر دیا اور اسے دفن کر دیا، اپنے واپس آنے والے بھائیوں کو بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ آخری گناہ، شیطان نے بھائیوں کو بتایا کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد شیطان برسیسا پر ظاہر ہوا اور پیشکش کی کہ اگر وہ اسے سجدہ کرے تو اسے بچا لے۔ آخری خیانت، برسیسا نے شرک یعنی کفر کرتے ہوئے شیطان کے سامنے جھک گیا، پھر شیطان نے اس سے آزادی کا اعلان کیا۔ قرآنی روشنی، سیاق و سباق، سورۃ الحشر 59:16 علماء اس قصے کو اس آیت سے نقل کرتے ہیں۔ شیطان کی مثال کی طرح جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، لیکن جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے بیزار ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ مرحلہ وار دھوکہ، یہ واقعہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنے کے لیے قرآنی نصیحت کی ایک بہترین مثال ہے، کیونکہ گناہ شاذ و نادر ہی ایک ساتھ کیا جاتا ہے۔ تکبر کا خطرہ، یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ کثرت کی عبادت کفر سے حفاظت کی ضمانت نہیں دیتی اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے اور اللہ کی پناہ مانگنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کو علماء نے بڑے پیمانے پر بیان کیا ہے، جیسے کہ ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس میں، اور اس کا استعمال یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ کس طرح شیطان لوگوں کو ان کی تباہی کی طرف لے جانے کے لیے ایک مخلص مشیر کے طور پر کام کرتا ہے۔